حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ توبہ جو 9 نمبر سورت ہے، گزشتہ درس آیت نمبر 5 اور 6 کا ہوا تھا۔ اس میں یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ آج کا کہ یہ مشرکین جن سے 4 مہینے کی مہلت جنہیں دی گئی، اگر ان کے بعد بھی یہ راہ راست پر نہیں آئے تو پھر انہیں جہاں پاؤ قتل کرو ان حربیوں کو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اگر یہ اپنے شرک سے، اپنے فساد سے توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور رحیم کن کے لیے؟ جو توبہ کرے۔ پشتو میں ایک بڑی پیاری ایک نظم ہے، اس میں اس کو بنائے کہ انسان کو شیطان دھوکہ دیتے کہ اللہ رحیم ہے، تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ اپنے انسان تو نے غلط سمجھا، تو گناہوں پر لگا رہتا، کہتے اللہ غفور، ارے گناہ سے توبہ کر بولے اللہ غفور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ تو گناہ کر اللہ غفور رحیم ہے، بولے گناہ سے توبہ کر اللہ غفور رحیم ہے۔ دغت سو کداد شیطان و چرب دے رحیمہ، گناہ کوا پر زمان و چرب دے رحیمہ، اللہ رحیم دے ختم کڑ گناہ نائے، اللہ رحیم دے ختم کڑ گناہ نائے، فانی دنیا دا کڑے ارمان نائے۔ کہتے شیطان کا دھوکہ ہے، تمہیں گناہوں میں دھڑا دھڑ گسارا، کہتے اللہ غفور، کہتے ارے اللہ تو غفور رحیم ہے، لیکن کہتے توبہ نہ کر، قرآن کا مطالعہ کرو تو اللہ غفور رحیم ہے جہاں انسان توبہ کرے۔ ایسے تھوڑی بولا کہ تو گناہ میں وڑی اللہ، نہیں ایسے نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہاں تو یہاں پہ 3 باتیں کی ہیں، توبہ کرے شرک سے، قتل و غارت سے، فساد سے، دین اسلام کو قبول کرے، اپنے عقیدے کو غلط تسلیم کرے کہ ہم غلط راستے پر گامزن تھے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ 3 باتیں کی۔ یہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ کسی نے توبہ کی اور نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، تو کیا اس کو بھی قتل کیا؟ باتیں تو 3 ہیں، اس نے ہی کیا کہ میری توبہ ہے، تو اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا نہیں؟ یا 2 کی 3 نہ کی، یا تینوں ضروری ہے؟ مجتہدین کرام امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، یہ 1400 سال قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں جب سب سے زیادہ ریسرچ ہوا یہ ان لوگوں نے کیا۔ احناف، امام ابو حنیفہ کا نام صرف نہیں ہے، یہ کروڑوں علماء کا نام ہے کہ بڑا ریسرچ کیا انہوں نے دنیا میں کہ کس طرح ان میں تطبیق دی جائے۔ آج کنواں کا مینڈک جس کو حدیث کا لفظ کا پتہ نہیں ہے اور وہ بھی کہتا ہے حدیث میں تو یوں ہے، ارے بڑے خدا کے بندے سوریا۔ شافعی ایک وہ نام نہیں ہے، یہ پورے ایک گروہ کا ایک سر ہے، ایک بڑے علماء کا وہ، ایسے تھوڑی کہ ایک آدمی کا نام اس کا حنبلی، مالکی، تو حنفی کہلاتے ہیں، شافعی کہلاتے ہیں۔ اب ان 4 گروہ کے تحقیق سے ہٹ کر کوئی راستے پہ چلے کہ بال اتفاق گمراہ ہے، ان سے نہ بات کرو نہ گفتگو کرو، فسادی ہی فسادی ہے، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ جب بھی کوئی گفتگو کرے پہلے آپ بھائی کس راستے پر گامزن ہیں۔ آپ ایک مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو وہاں شہر کراچی سے 4 ایئرپورٹوں سے جہاز اڑتے ہیں،
تو بھی اگر وہاں جانا ہے تو یہ 4 رپورٹ ہی ہیں، اسے ہٹ کر جائے گا تو سمجھ لو بیچ میں کچھ کالا کالا ہے. جانا تو وہاں ہے، مسائل تو قرآن حدیث سے ہی لینے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ریسرچ کوئی کرے گا وہ بیچ میں کوئی کالا کالا ہوگا. یہ فساد سے خالی نہیں ہوگا، بال اتفاق یہ گمراہ ہے. ان سے نہ بات کرو، ان کو بولے جی السلام علیکم معاف کرنا. آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ کروڑ علماء نے 1400 سال سے ریسرچ کیا، اور بڑے بڑے ولیوں نے یار وہ وہاں تک نہیں پہنچے، اور آپ ماشاءاللہ جس کو ترجمہ تک نہیں آتا وہ کہتے حدیث تو یوں ہے. ماں سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے، صرف فساد ہے. میں اپنے سامعینوں کو سمجھاتا ہوں، طلباء کو، طالبات کو، کہ خدا را ایسوں سے بات نہیں کرو، فسادی ہے. آپ کو جو ہے ٹینشن میں ڈالنے والی بات ہے. جیسے شیطان کہتا ہے نہیں تو یہ زمین کس نے پیدا، اب شیطان کا حملہ اللہ کی نبی نہیں تو اس کو کہنا. اب چلتے چلتے پھر کہتے نہیں تو اللہ کو یہ مقصد کیا ہے، تمہیں گمراہ کرنا. سمجھ آئی؟ تو ائمہ کرام نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا بھائی نماز نہیں پڑھے گا جانبوجھ کر پھر بھی چھوڑے گا، بھائی اس کو جیسے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اس کو بھی قتل کر دے. توبہ تو کی لیکن نماز نہیں پڑھتا قتل کر دو. 3 باتوں میں ایک بات سے تھوڑی بات چلتی ہے. بات اللہ تو نے تو 3 کی، تو نے 1 مانی، ختم. تمہیں نوکری ملے گی، 1 کہ میٹرک پاس ہو، دوسرا A1 گریڈ ہو، تیسرا سندھ گورنمنٹ سے ہو، بورڈ سے ہو، مثال کے طور پہ. اب ایک بات بھی ہٹے ہوگی نہیں ملے گی. بات اضافات مشروط، اضافات شرط فات المشروط، شرائط نہیں پائے گئے اب مشروط نہیں ہوگا. تو انہوں نے بولا یہ ہے. اور امام شافعی، امام مالک کہتے نہیں، اس کو ارتداد کے صورت نہیں بلکہ انہیں قصاصاً، جیسے بدکار کو، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کیا جائے گا. امام شافعی کہتے قتل نہیں کیا. وہ ہمارا مسلک جو ہے حنفی، وہ کہتے نہیں قتل نہیں کیا جائے گا، انہیں قید کیا جائے گا، ان کے سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے انہیں، ہاں اگر وہ توبہ نہیں کرے نماز کے بارے میں، اگر کوئی غلط عقیدہ کرے پھر قتل کیا جائے. اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عمر، 606 کا سن وفات ہے. یہ اس آیت کے کہ مشرکوں کو قتل کرے سے تارک کو نماز کے متعلق امام شافعی کا موقف یہ تقریر کر رہا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خون بہانے کو ہر طبقے سے مباح کر دیا ہے، ہر طریقے سے مباح کر دیا ہے. پھر 3 چیزوں کا مجموعہ پائے جانے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کر دیا. 3 صورتیں پائی جائیں گی حرام، پھر نہیں مارا جائے گا. نمبر 1 کفر سے توبہ کرے، نمبر 2 نماز قائم کرے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرے. اور جب یہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کا خون بہانے کی اباحت اپنے اصل پر باقی رہی. جیسے پہلے قتل کیا جائے گا ابھی بھی قتل کیا جائے گا، وہ حکم برقرار رہے گا. اگر یہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی فردیت کا اعتقاد مراد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جاتا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اقام الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ سے ان کی فرضیت کا اعتقاد مراد لینا مجاز ہے، اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں. اور تارک زکوٰۃ کو اسی لیے قتل نہیں کیا جاتا کہ اس میں تخصیص ہے. تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 228 اور 229. یہ کہتے ہیں کہ احناف کو بتاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں اعتقاد مراد ہے، نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ وہاں کیا قرآن پاک میں ہے کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ہے، نماز قائم کرے. ایسے تھوڑی کہ نماز کو فرض جانے، یہ تو اب مجازی معنی لے رہے ہیں.
تو خواہ حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جانا یہ کوئی صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں پھر زکوٰۃ کے تارک کو کیوں نہیں قتل کرتے، کیونکہ وہ کہتے نہیں اگر زکوٰۃ کا تارک ہو تو قتل نہیں ہے، کہتے ہیں وہ تخصیص آئی ہے شریعت میں، اس کی تخصیص ہے، نماز کی تخصیص نہیں آئی ہے. یہ انہوں نے بولا امام شاہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، محمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تارک الصلاۃ کو قتل کیا جائے گا اور نماز اور زکوٰۃ والے کو نہیں قتل کیا جائے گا، کیوں ان کے تخصیص کی وجہ موجود ہے. یہ اس کے وہ ختم ہو گیا سلسلہ. اب آگے ہم نے اس آیت میں احناف نے اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھے، پڑھنا نہیں، کیونکہ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں. یہ بلا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ظاہری معنی لے لیں. جو قرآن میں جیسے ہے ظاہری معنی پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے. اس کا ظاہری اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو. پس ایک مشرک شرک سے تائب ہو گیا لیکن اس نے فوراً نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، یا ابھی نماز کا وقت تو ختم ہونے میں کافی دیر ہے، تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اسے قتل کرنا واجب ہے، کیونکہ وہاں تو تین ایک ہی ساتھ ہے، اسے تھوڑی کہ آپ مہلت دے رہے. ظاہری معنی تو یہ ہے. ایک نے بولا نا کہ نماز جنازہ میں یہ کہاں سے آئے کہ تم یہ کرو یہ کرو، بولا پھر تو قرآن کہتا ہے اذا مات فاقبرہ، جیسے مر جائے قبر میں دفنا دو. تو بولے تم غسل پھر یہ کیوں دے رہے ہو؟ بعض لوگ ایک معنی ایسے کرتے ہیں جو اس میں گنجائش نہیں ہوتی نا، اس کو معنی تھوڑی ہے کہ تم اصل معنی کہ میت کے دعا کے لیے تم بے صبر ہو. کہتے نہیں وہ اللہ کے نبی نے بولا جلدی جلدی کا معنی مراد یہ تھوڑی ہے. بیٹی جوان ہو جائے جلدی رشتہ کرو، اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ کوف آئے بوڑھ آ جائے وہ آ جائے. نہیں بھائی کوف بھی تو ہو، تو جلدی کا معنی نہیں سمجھے. تو ظاہری معنی کے اعتبار سے ان کو قتل کرنا واجب ہے، یا اس نے شرک سے توبہ کرنے کے بعد فوراً زکوٰۃ ادا نہیں کیا کیونکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک نہیں ہے، یا مال کا مالک تو ہے لیکن ابھی اس پر سال نہیں گزرا. تو اس آیت کا ظاہر معنی ہے، ظاہر معنی کیا ہے کہ اس اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا یہ معنی کیا جائے گا کہ جس شخص نے شرک سے توبہ کر لی اور نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھا، اس کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ اس کو قتل کر دو. اعتقاد رکھ لے بس. آگے کہتے ہیں ہم ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. اب بولے کہ یہ آپ نے یہ قید جو لگائے یوں ہے یہ کہاں سے ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جیسے قرآن میں ایسے تو آپ بھی عمل نہیں کرتے. جیسے قرآن میں پاک میں سورہ نمبر 5 میں آیت نمبر 6 میں اے الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. ہم ایسے تو نہیں کرتے نا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کریں گے، پہلے نہیں کر سکتے، 1 گھنٹہ پہلے کرو 2 گھنٹے پہلے کرو. تو وہ بمانے ارادت میں جب نماز کا ارادہ کر لو، وضو نہیں ہے تو وضو ہے تو نہیں کرو. تو ظاہری معنی کو دیکھ کے کوئی یوں بولے کہ نہیں بھائی آپ نماز کے لیے تھوڑی کھڑے ہوئے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. قرآن میں تو ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو یہاں کہتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو انسان
مسلمان نہیں، جو انسان، کیونکہ مسلمان کہہ دیا تو یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا، تو مسلمان تو کہتے ہیں اس کو ہے جو اس کی گواہی دے۔ جو درجی کپڑے سی سکے، تو بھئی جب درجی ہے تو کپڑے سی سکے۔ اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، جو امام نماز پڑھا سکے، بھئی جب امام کا نام رکھ دیا تو نماز تو پڑھا سکا ہوگا۔ جو ڈرائیور گاڑی، بھئی اسم با مسمى ہوتا ہے نا، اسم با مسمى ہونا چاہیے۔ تو جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی اضافہ صحیح ہونا چاہیے کہ افضل الرسل اور خاتم النبیین حضور علیہ السلام، یہ خاتم النبیین ضروری ہے، خاتم ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ نمبر 33 آیت نمبر حافظ صاحب 40، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، آیت یاد ہونی چاہیے۔ ایسے شخص کا خون نہیں بنایا جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھے اللہ کا نبی مانے، اب اس کا خون نہیں بہایا جائے، یعنی اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا گواہی دے لوازمات کے ساتھ۔ ماں سوائے 3 شخصوں کے، جو شخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو، اور ابھی میں نے اشارہ کر دیا نا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو، سمجھ گئے نا وہ والے آ گئے اس میں، وہ الگ بھی ہوئے پھر فساد بھی کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تحقیق کی، کوئی کہ مینڈک تو کیا تحقیق کرے گا؟ 14 سال اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی آئیں گے، بدعتی، اور چور الٹا کوٹوال کو مارے، پھر وہ مسلمان سنی مسلمانوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ میں نے بولا سبحان اللہ، وہ ایک چور نے چوری کی، اب لوگ باہر رہے ہیں، بولے چور، اب اس چور نے بولے کھیل کھیلو یار، اب یہ تو پکڑ لیں گے، اس نے بھی نعرے لگا دی، بولو چور، تو لوگوں نے بولا ہو سکتا ہے یہ تو چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ وہ خود چور تھا۔ تو یہ بدعتی، اس نے کیا بولا؟ لوگ تو بدعتی کو پکڑتے ہیں، تو اس نے بولا چلو میں بولوں گا کہ بدعتی شرک، تو لوگ بولیں گے کہ واقعی یہ کوئی مسلمان آ گیا، پکا مسلمان آ گیا۔ ہاں، لباس کس کا اوڑا ہوا ہے، آواز کس کے لگا رہے، اندر ہے، اندرونی طور پہ کام شیطان کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ لگا ہوا ہے، جوان کا بچہ، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ جہاں بھی بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں اس کو خصوصی طور پہ ڈالر ملتے ہیں کہ دیکھ تو آرام سے نہیں بیٹھنا، ورنہ ہمارے سنی مسلمان جہاں بھی کام کر رہے ہیں آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہاں زیادہ بھائی نماز پڑھو، حرام نہیں کھاؤ، یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پڑے رہتے کہ بھئی شافعی المسئلہ کا یوں کر رہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اب یوں کیوں کر رہے، حدیث میں یوں ہے، کبھی نہ ہم یہ تربیت دیتے ہیں، نہ یہ شریعت کی طرف وہ ہے، بس صحیح ہے، یہ نماز پڑھی قبول ہے، اور یہ بولیں گے مبین تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھا تو تیری نماز نہیں ہوگی۔ ارے بھائی اس پر بہت ریسرچ ہوا یار، اس کی جگہ امام پڑھ رہا ہے نا، اب ان بولے مبین تو اپنا قرضہ نہیں اتارو گے نا تو نہیں اترے گا، بولا جی میرے ابو نے دیا، نہیں تو نہیں اتارے گا، تو بھائی ابو بڑے ہیں، اس نے دیا تو کیا ہوا، نہیں خود، بھائی تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو بات یاد رکھیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑے، تارک و جماعت ہو جائے، یا شادی شدہ بدکار ہو، اس پر 4 گواہ ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے، مرد یا عورت سنگسار کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، جس شخص کو کسی شخص کی قصاص میں اس پر گواہ ہے، یہ 3 شخص قتل کیے جائیں گے، لیکن نماز چھوڑنے والے کا ذکر تو نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث 6877 پر، اور امام مسلم نے 4296 پہ، ابو داود نے 4352 پر، اور ترمذی نے، امام ترمذی نے 1402 پر، اور نسائی نے 4016 پر،
اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو 2554 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث میں کسی بھی مسلمان شخص کو ان 3 وجہوں کے علاوہ قتل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور جو نماز کا تارک ہو وہ ان 3 وجوہ میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قتل کو مباح فرما دیا، پھر اس صورت میں ان کے قتل کو حرام فرمایا جب وہ کفر سے توبہ کر لے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جس صورت میں یہ مجموع صورتیں نہ پائی جائے تو اس صورت میں اس کو قتل نہ کرنا اپنی اصل پر مباح ہوگا، بلکہ وہ قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ صورتیں نہ پائیں تو پس تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا، اور شاید اسی آیت کے بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ سے قتال کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان 2 فرضوں کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس کا اظہار کرنا لازم ہے اور باقی فرائض کی ادائیگی پر مطلع ہونا دشوار ہے۔ یہ 2 اہم ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ علامہ مزنی شافعی نے فقہاء شافعی پر اس مسئلے میں ایک اعتراض کیا، جس کا جواب دینے میں فقہاء شافعیہ خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہے، اور علامہ سبکی شافعی نے طبقات میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس کا وقت گزر چکا ہے جس نماز کا، ٹھیک ہے، یا تو تارک نماز کو اس کے ترک کرنے پر قتل کیا جائے گا، اور یا اس نماز کے ترک پر قتل کیا جائے گا جس کو اس نے ادا نہیں کیا اور اس وقت موجود ہے، اس کا وقت موجود ہے۔ اول ذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اسی لیے درست نہیں کہ قضا نماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نہیں کیا جاتا، اور ثانی ذکر صورت میں کہتے قضا ہے، اب قضا نماز کو ادا نہیں کیا تو قتل کرے گا، اس کو ماننا پڑ لے گا۔ یہ خود شافعی اپنے مسلک والے، حنفیوں میں ایسے ہوتے کہ بھئی ہمارے اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ اب کوئی حنفی کہہ دے کہ بھئی ہمارا مسئلہ کے دلیل کیا ہے، دلیل تو پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ جب تک نماز کا وقت ختم، دوسری صورت ہے ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ یہ تو ظرف ہے نا، نماز کے لیے وقت کیا ہے، ظرف ہے، معیار تھوڑی ہے۔ اب عشاء کی نماز پڑھو، اب 5:15 بجے تک، اس کے بعد ٹائم ہے 10 کم از کم 5-10 تک، تو کسی ٹائم بھی پڑھے۔ اللہ نے جب یہ گنجائش دی تو دوسروں کو کیا وہ ہے، بھائی میں پہلے وقت میں نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھتا ہوں۔ فقہاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب دیا کہ یہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وارد ہوگا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے عمدن نماز کو ترک کر دیا تو اس نماز کا وقت نکلنے کے بعد اس کو قید کر لیا جائے گا، اور جب تک وہ ترک نماز سے توبہ نہیں کرے گا اور وقت پر نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہو جائے گا، اس کو قید سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس جواب میں کوئی خرابی نہیں کہ بلا عذر ترک کیا، کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقہاء شافعی پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں، دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ دیتے ہیں کہ جس نماز کا وقت نکل گیا اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلا عذر ترک کیا ہے۔ یہ جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نماز کو فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ کسی شخص کو قضا نماز کی وجہ سے مطلقاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی کے اصحاب کا مذہب بھی یہ ہے کہ قضا نماز میں تاخیر کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقہاء شافعی نے تیسرا جواب یہ دیا کہ اگر کسی شخص نے وقت پر نماز ادا نہیں کی اور نماز کا آخری وقت آ گیا تو آخری وقت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ تارک نماز قتل کی سزا کا مرتد سے بھی زیادہ حقدار ہو گیا، مرتد سے بھی زیادہ یہ
سزا کا حقدار ہو گیا، کیونکہ مرتد کو بھی فوراً قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو توبہ کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس شخص کو اتنی مہلت بھی نہیں دی گئی اس نماز کا وقت نکل جائے، کیونکہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی، اور قضا نماز کی ادائیگی میں تاخیر پر ان کے نزدیک بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی کے مسلک پر یہ علامہ مزنی شافعی کا یہ وہ قوی اعتراض ہے جس کا امام فقہاء شارفین بھی جواب نہیں در پا۔ عنایہ القاضی میں یہ ذکر ہے، فقہاء احناف نے اس آیت کا ایک جواب بھی دیا ہے کہ یہ معنی کرنا اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو ورنہ ان کو قتل کر دو، یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے، اور فقہاء احناف مفہوم مخالف سے استدلال کے قائل نہیں ہے۔ اور اس آیت کے صحیح توجیہ یہ ہے اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو مان لے اور ان کا التزام کر لے تو ان کو چھوڑ دو، ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو، کیونکہ توبہ کرتے ہی فوراً نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا متصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی نماز کا وقت نہ ہو، اور اگر نماز کا وقت ہو بھی تو اس کو آخری وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا تو اس وقت واجب ہوتا ہے جب مسلمان بقدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ابو بکر جساس، علامہ نصفی، علامہ خفاجی اور علامہ لوسی نے اس توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ اور ایک اور جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کا مطلب لازماً قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو قید کرنا اور مارنا بھی اس میں شامل ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے۔ پھر آگے معنین زکوٰۃ پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ انکار کرے کہ یہ چیز اب ہے نہیں۔ تو بہرحال حاضرین آپ لوگ یہ یاد کریں کہ نماز قضا کرنا کتنا بڑا جرم ہے یار، اور آج تو عوام کی تو بات دور ہے کہ مولویوں میں بہت کم ہوں گے جو صاحب ترتیب ہیں، بہت کم ہیں۔ صاحب ترتیب تو جانتے ہو نا، جب سے وہ بالغ ہوا اور کبھی زندگی میں اس پر ایک نماز نہ ہو، پوری نمازیں پڑھی ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ انہوں نے ڈھیر لگا دیے، چھکے پہ چھکے مارے جا رہے ہیں۔ امام کو دیکھو تو صبح سو رہا ہے جوان کا بچہ، امام بھی سو رہا ہے، مقتدی کہتے ہیں امام اچھا یار یہ بھی ہمارے جیسے ایک دن آتے، مقتدی بھی خوش ہوتے ہیں۔ یار عجیب مسئلہ یہ ہے، انتظامیہ والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب مسلسل نماز پڑھا کہتے ہیں یہ تو ریڑ لگائے گا۔ اب امام خود اگر نیک ہے وہ تو چھوڑتا تھوڑی ہے، وہ تو دین کی تبلیغ کھل کر کرے گا، لیکن وہ اکثر وہ کہتے یار یہ صحیح ہے، یہ ایک نماز میں آتے ایک میں نہیں آتے، ہم بھی ایک میں آتے ایک میں نہیں آتے۔ تو میں نے بولا وہ کبھی ممبر پر یہ نہیں بولے گا کہ بخاری جلد نمبر 1 کتاب التہجد حدیث نمبر 1144 بے نمازی کے دونوں کان میں شیطان پیشاب کرتے، اس کی حالت خراب کر دیتے، ان کی سوچوں کو خراب کر دیتے، ان کے تفکرات کو خراب کر دیتے، ان کے ارادوں کو خراب کر دیتے، یہاں تک کہ اس کی ڈرائیونگ شیطان خود کر لیتا ہے۔ تو جب ڈرائیونگ کرے گا تو پھر مدینہ منورہ نہیں، وہ پھر ادھر لے جائے گا، پھر بولے گا کہ جتنا دور ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس کا کام چلے گا نا۔ تو یعنی بے نمازی پر شیطان کو تسلط ہوتا ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ شریعت محمدیہ پر صحیح گامزن ہیں، شریعت سے ہٹ گئے پھر تیرے زبان پر اس کو کنٹرول، تیری سوچوں پر۔ اب کیونکہ پھر انسان جب غلطی کرتے ہے نا پھر یہ اس کے لیے تعویلیں پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا قربان جو مجتہدین نے صحیح وہ لگائی، میں نے بولا یا اللہ ہمیں اتنی طاقت دے، ہم بے نمازیوں کو نمازی، یہ ہماری محبت ہے، کوئی ڈرے نہیں۔ میں بولتا یا اللہ وہ دن ہمیں دکھا دے کہ ہم ان بے نمازیوں کو پھر کیسے راہ راست پر لاتے، ایسے نماز پڑھیں گے بھئی، نہ پیسے لیتے ہیں نہ جرمانہ لگاتے ہیں، صرف بولیں گے تو نے نماز موبائل رکھا ہوا ہے نا اس پر نماز سننا، کل تم سے ثنا سنوں گے، چلو پوری نہیں آدھی ثنا یاد کر لینا۔ پھر فری ہے، سب کچھ فری ہے، لیکن تمہیں صحیح کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے۔
اور آج کل تو ملا جی اچھی تقریر کر رہے لیکن بے نمازیوں کو یہ نہیں بولتا کہ نماز، حالانکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل بھی اس سے برباد ہوئے تھے کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ۔ یہ دیکھ آیت کو میں بتا دوں، یہ بنی اسرائیل کی بربادی آج انہی بنی اسرائیل کے راستے پر ہم گامزن ہیں۔ آپس میں فرقہ واریت پر تو اتنی توجہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن جو امت برباد ہو رہی ہے، جس سے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، یہودی اسرائیل طاقتور ہو رہے ہیں، اس کا علاج یوں لگ رہا ہے ان کو آتا ہی نہیں، آتا ہے لیکن کہتے ہیں چھوڑو یار، ہمیں بس رکھا ہوئے امام رکھا ہوئے، چھوڑ دو بس ہمیں تو۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 79 ہے، اے بنی اسرائیل برباد کیوں ہوئے اور یہ ملعون کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سب سے بری بات یہ تھی یہ برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ان کے علماء، ان کے پیر حلوہ بریانی کے بڑے شہدائی تھے، گردنیں موٹی ہو گئی تھی، پیٹ بڑھ گئے تھے۔ آج کل مولوی کو دیکھو تو فارمی مرغا ہے کہ بھائی فری میں ملتا ہے، وہ تھوڑی پتھر کھاتا ہے، وہ سختی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں آنے دو آنے دو۔ ہم نے بھی کراچی میں 35 سال گزارے لیکن ایک کمرہ تک نہ بنا سکے۔ ان سے پوچھو جوانوں کے بچوں نے کہاں تک پہنچا ہے؟ بولے تمہارے ابا جان کتنی پراپرٹی تھی؟ بھائی امامت تدریس پر تو بقدر ضرورت لینا جائز ہے۔ اس نے ایسا ماحول بنایا کہ بھائی ہم ایک مرتبہ لے جا کہتے توبہ یار اس کو دوبارہ نہیں لاؤ، ہماری تو کھال اتار کے رکھ دی۔ بولا تو جو ہے نا، تو نے یہ پروگرام کیا، تیرے اندر یہ وہ ہے صلاحیت ہے، خود ایسے کیوں نہیں ہے؟ آپ تو تیرا علاج میں آئے میں تیرا علاج کروں گا۔ مجھے ایک پروگرام پہ لے گا، بولے یار کس وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، تو میں نے بولا بھائی آپ کے اندر بیماری ہے، میں نے آپ کا علاج کیا، توبہ کرو، بات ہی ختم۔ میں نے کون سا لاٹھی اٹھائی تیرے سر پہ ماری؟ اس نے بولے مجھے چھوڑ دو، میں نے تو پروگرام، مجھے جنتی بنا دو، دوسروں کو مار دو۔ میں نے بولے تب سے تیرا علاج کروں گا۔ ڈاکٹر کو تو نے بلایا، کریم اللہ سے دعائیں۔ ہم آج کا درس کا موضوع تھا نا بے نمازی کی سزا، اس کا لکھنا ٹھیک ہے نا، بے نمازی کی سزا۔ کریم اللہ میرے ان بیٹوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے پکے مسلمان، ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے کہ فلسطین والوں پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اور میرے رب نے فرمایا سورہ نمبر 5 میں، آیت نمبر 5 میں نے اعلان کیا اللہ تمہارا مددگار ہے، نبی اور وہ مسلمان جو نمازی ہیں۔ بے نمازی تو خود ڈوب رہا ہے، وہ شخص ڈوبنے والے کو سمندر اور دریا سے نکال سکتا ہے جس کو اچھا تیرنا آتا اور کشتی ساتھ ہو، ورنہ تو خود بھی ڈوب جائے گا۔ کریم اللہ ہمیں عمل کرنے والے بنا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔